السلام علیکم، حنیف دوامی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، 5 کروڑ روپے تاوان وصول کرنے کے جرم میں گرفتار سی ٹی ڈی کے انسپکٹر جاوید شیخ نے بھی وہی حربہ استعمال کرتے ہوئے خود کو پولیس کے ریمانڈ سے بچا کر ہاسپٹلائز کر دیا، جو حربہ آج سے 23 برس قبل سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے استعمال کیا تھا، اس وقت جب انہیں 99 میں جو ہے اس وقت کے آئی جی سندھ مقبول رانا نے گرفتار کروا کر سی آئی اے میں بن کر کے ان پر ٹارچر کیا تھا۔ اس وقت ڈی آئی جی فاروق امین قریشی تھے۔ اس کسٹڈی سے خود کو، اس تشدد سے، اس ٹارچر سے خود کو بچانے کے لیے ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے جو ہے وہ پیپر پین سے جو ہے اپنی زبان جو ہے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ اس طریقے سے زخمی ہونے کے بعد انہیں اس وقت کے ایس ایس پی سی آئی اے منظور مغل نے آئی جی سندھ مقبول رانا کی سخت ترین مخالفت کے باوجود جو ہے وہ جناح ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کروا دیا تھا۔ وہی حربہ جو ہے یہ جاوید شیخ نے بھی استعمال کیا، یعنی کہ دوران تفتیش انہوں نے بھی جو ہے بلیڈ سے خود کو زخمی کر دیا۔ جب خون بہنا شروع ہوا تو اس وقت جو ہے وہاں موجود پولیس افسروں اہلکاروں میں جو ہے خوف و ہراس پھیل کر انہوں نے جو ہے فوری طور پر ایمبولینس کو بلوا کر انہیں جناح ہسپتال منتقل کر دیا، جو کہ خود جاوید شیخ بھی ایسا چاہتے تھے۔ اب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ معلوم اب یہ ہوا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب منہاس کے علاوہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو سے جو ہے اس سارے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی ہے کہ آخر یہ افسوسناک واقعہ پولیس کسٹڈی کے دوران کیسے رونما ہوا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنا سنگین اغوا برائے تاوان کے مقدمے کا مرکزی ملزم حوالات سے باہر کیسے آیا؟ قانون کے تحت تو اس سے حوالات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ پیٹی بند بھائی تھا لہٰذا ان سے رعایت برتتے ہوئے جو ہے انہیں حوالات کے بجائے آفس میں بٹھایا گیا تھا، اور آفس میں بٹھائے جانے کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں کہیں موجود بلیڈ سے جو ہے وہ خود کو زخمی کر دیا، تاکہ اس طرح زخمی ہونے کی صورت میں وہ اس تفتیش کے لمبے چوڑے پروسیس سے جو ہے بچ جائیں گے اور انہیں ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا، اور وہی ہوا، انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ ایک شارٹ طریقہ ہوتا ہے خود کو جو ہے وہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ یا وی آئی پی جو سہولت حاصل کرنے کا، پولیس کی زبان میں ان کو یہی کہا جاتا ہے۔ وہی حربہ جو ہے خود جاوید شیخ انسپکٹر نے اپنایا۔ جاوید شیخ جو ہے ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کے ایک تاجر ساگر کمار کو جو ہے یہ پچھلے کوئی 15-20 دنوں سے جو ہے ان کی کسٹڈی میں تھے، اور ان سے جو ہے ان کے معاملات چل رہے تھے، لین دین کا ہو، تو اس میں 5 کروڑ روپے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور ان کا ایک اور ساتھی مکیش جو ہے وہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت لے کر جو ہے ان کے پاس آ رہے تھے تاوان کی رقم، تاکہ اپنے دوست جو ان کے ہیں جو کہ ان کے کسٹڈی میں تھے ساگر کمار کی رہائی کے لیے، لیکن انہوں نے جو ہے اس تمام تر صورتحال سے جو ہے وہ رینجرز کو آگاہ کر دیتا، اور اس طرح سے جو ہے وہ انسپکٹر جو ہے جاوید شیخ 22 نومبر کو جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے، اور اب 2 کانسٹیبلوں سمیت پکڑے گئے، اور ان کے قبضے سے جو ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے کی تاوان کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ اب معلوم یہ ہوا ہے ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو کہ یہ جاوید شیخ جو ہے یہ ایک مظہر شیخ ایک ڈی آئی جی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہ ان کے سگے بھانجے بتائے جاتے ہیں۔ جام صادق کے دور میں جو ہے ان کی بڑی طوطی بولا کرتی تھی، اور جام صادق وزیر اعلیٰ تھے ان کے بہت قریبی بتائے جاتے ہیں، اور اسی دور میں معلوم ہے کہ اس جاوید شیخ کو بھی جو ہے وہ پولیس میں براہ راست اے ایس آئی ان کے ماموں نے ہی اپائنٹ کروایا تھا۔ اب ان کی اپنی ریپوٹیشن تو
اچھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی ان کا تعلق رہا ہے مظہر شیخ کا۔ اب ان کے ایک اور بھائی جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ اے جی سندھ میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اب جاوید شیخ جو ہے ان کی ساری سروس حیدرآباد میں مختلف تھانوں کے ایس ایچ او بھی رہے ہیں، اور اب حال ہی میں جو ہے وہ ایف آئی اے میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد ان کی پوسٹنگ سی ٹی ڈی گارڈن میں کر دی گئی تھی۔ اب اتنے دل پھینک یہ واقعہ ہوئے ہیں کہ حیدرآباد میں جب ان کی پوسٹنگ تھی وہاں پر یہ ایس آئی او تھی، تو ایک لیڈی انسپکٹر جو ہے شفقت شاہ نامی لیڈی انسپکٹر ہے، ان کے گھر میں کوئی چوری یا ڈاکہ زنی کی واردات ہوئی تھی۔ وہ واردات کی تفتیش کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد ان کی خوبصورت صاحبزادی پر ان کی نظر پڑ گئی، جو کہ عمر میں ان سے کافی چھوٹی تھی، لیکن ایسا ان کی نظر پڑ گئی اور ایسا دل پھینک گئے کہ فوری طور پر شادی شدہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے شادی کا پیغام پہنچا دیا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام ریکوری بھی میں کروا دوں گا۔ اس طریقے سے جو ہے لیڈی انسپکٹر جو ہے شفقت شاہ، جو کہ اب ریٹائر ہو چکی، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو امیر ترین خاندان سے تعلق ہے ان کا، انسپکٹر ہے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے شادی شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ راضی ہو چکی تھی اب انہیں اپنا داماد بنانے کے، لیکن اس شرط پر کہ جو ان کا بنگلہ ہے وہ بنگلہ وہ ان کے بیٹی کے نام کر دے گا۔ بنگلہ بھی کوئی 4-5 کروڑ روپے مالیت کا تھا، جس پر جو ہے اس وقت انسپکٹر جاوید شیخ نے جو ہے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور اس طریقے سے وہ ان کا داماد بننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت ہی عاشق مزاج اور دل پھینک بتائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اغوا برائے تاوان کا واردات انہوں نے کی ہے، جس میں ان کی گرفتاری اب عمل میں لائی جائے گی، اس طریقے کے واقعات جو ہے ان کے پہلے بھی جو ہے اس کی ریپوٹیشن ایسی ہی ہے لین دین کے حوالے سے۔ خود حیدرآباد ہی میں جو ہے وہ حسین آباد میں بھی کہتے ہیں کہ ایک فلیٹ پر بھی جو ہے مبینہ طور پر جو ہے یہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے جاوید شیخ کمبر ڈسٹرکٹ لڑکانہ کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے، خود کو جو ہے زخمی کر کے جو ہے یہ ہاسپیٹلائز ہو گیا۔ جب ان کے خلاف یہ مقدمہ ہوا تو اپنے افسروں کو جو انہوں نے راگ الاپی بتایا یہ تھا کہ بھئی میں تو اس ملزم کا چونکہ تعلق جو ہے وہ ایک افغان منشیات اور اسلحے کے بدنام زمانہ اسمگلر حمید اللہ افغانی سے، تو اس کے ذریعے میں حمید اللہ افغانی کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، اور تاوان کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا تاکہ اس کے تاوان کی رقم دینے کے لیے کوئی اس کا دوسرا ساتھی آ جائے تاکہ اس کو بھی میں گرفتار کروں۔ یہ انہوں نے جو ہے اپنے افسروں کو یہ راگ الاپی ہے، لیکن یہ معاملات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے کہ خود سی ٹی ڈی کے بعض افسروں کو کہنا ہے کہ یہ جو ملزم جو کہ اس کی کسٹڈی میں تھا، جب انہوں نے بھی جب تفتیش کی تو یہ ساگر کمار کا نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں اس کے تعلقات جو ہے حمید اللہ افغانی سے تھے، پہلے وہ اس کے لیے کام کرتا رہا ہے لیکن اب اس سے کام نہیں کرتا، اور اب انہوں نے تمام چیزیں سے وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے یہ ساگر کمار کا یہ کہنا ہے، لیکن اب چونکہ وہ اغوا برائے تاوان کا جرم جو ہے چونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں، لہٰذا وہ کچھ بھی کہے لیکن ان کی بات پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اتنے با اثر ہیں، اتنے اثر رسول خاقین، جو کہ اس سے جو انسپکٹر اس وقت سی ٹی ڈی کے یہ اینٹی وائلنٹ سیل کے جو انسپکٹر جو ہے خود جاوید حسین جلبانی جو تفتیش کریں، وہ بھی اس وقت ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس پر سختی نہیں کر سکتے، ان کی بہت اثر رسوخ ہے، جبکہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی جانب سے جو ہے دباؤ ہے کہ اس پر سخت ترین اس کی تفتیش کی جائے، اور اس سے یہ اس پر جو ہے ان کے پرانے معاملات جو مقدمات جو ہے اور کتنے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی وہ بھی ان سے جو ہے معلوم کیا جائے۔ تو ان پر بڑی سختی ہے انسپکٹر حمید اللہ جلبانی پر، لیکن اس کے باوجود یہ افسوسناک واقعہ اب اس پر بھی جو ہے ابھی تک معلوم یہ نہیں ہو سکا کہ ان جو خود کو زخمی کیا آیا ان کے خلاف جو ہے وہ 309 یعنی کہ اقدام خودکشی کی ایف آئی آر جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل والوں نے درج کی ہے یا نہیں کی، اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، اس پر ان کے بڑے افسروں نے ابھی تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی
یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں حوالات سے باہر کیوں رکھا گیا تھا، اور یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے بعد ان کے خلاف جو ہے اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کیا گیا یا نہیں۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس کے نام سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کل کا جو میرا پروگرام میں نے کیا تھا، یہ خود انویسٹیگیشن پولیس سے متعلق، خاص طور سے SIO سے متعلق، کہ جو ان پر قدغن جو ہے IG سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے جاری کردہ شاہی فرمان کے ذریعے جو لگائی گئی ہے، اس پروگرام کے بعد جو ہے بہت سے حاضر سروس انویسٹیگیشن کے افسروں اور ریٹائرڈ افسروں نے جو ہے ٹیلی فون کالوں کا جو ہے ایک تانتا باندھ دیا، اور ان سب کی باتیں مجھے سننی پڑی، ان کے میسیجز آئے میرے پاس۔ انہوں نے بہت سارے سوالات جو ہے قابل احترام IG غلام نبی میمن سے پوچھ لیے، یعنی بہت سارے کویشچن انہوں نے ریس کیے ہیں میرے اس پلیٹ فارم کے توسط سے۔ انہوں نے کہا کہ IG سندھ نے جو یہ قدغن لگائی ہے کہ خود یعنی کہ SHO اور SIO جو ہے اپنے اپنے مقدمات کی ڈائریاں جو ہے، مقدموں کی جو ڈائری ہوتی ہے، وہ اپنے ہی ہینڈ رائٹنگ سے مرتب کریں گے۔ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا حکم نامہ ہے۔ تو اس حکم نامے کا اطلاق پھر صرف اور صرف جو ہے SHO یا SIO تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قانون یہ کہتا ہے پولیس رولز کے مطابق کہ SDPO جو ہے وہ بھی اسٹیشن ڈائری یہ کیس ڈائری جو ہے لکھنے کا پابند ہوگا۔ اس طریقے سے ڈسٹرکٹ SSP بھی جو ہے وہ کیس ڈائری لکھے گا، چالان ڈائری لکھے گا، یعنی کہ قتل کے مقدمات یا سنگین مقدمات کی ڈائریاں وہ بھی لکھیں گے۔ اب کیا IG سندھ جو ہے SDPOs کو بھی پابند کریں گے اور SPs کو بھی پابند کریں گے کہ وہ بھی ڈائری لکھیں اپنے ہاتھ سے، یا کہ یہ حکم نامہ صرف اور صرف رینکرز تک ہی محدود ہے، SHO یا SIO تک؟ کیونکہ پولیس رولز میں خاص یعنی کھلم کھلا لکھا ہے کہ اہم ترین قتل کیس کے مقدمات کی جو تفتیش کی جو ڈائریاں ہیں وہ SDPO اور ڈسٹرکٹ SSP لکھنے کے مجاز ہوں گے، پابند ہوں گے۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ کوئی بھی نہ تو SDPO لکھتا ہے اور نہ ہی SSP لکھتے ہیں۔ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے نہیں لکھتے کہ وہ ان مقدمات کے گواہ بننا نہیں چاہتے ہیں۔ PSP افسران عدالتوں کو فیس کرنے سے بھاگتے ہیں، وہاں ان کے پر جلتے ہیں، وہ کسی کے آگے خود کو جواب دہ خیال کرنے میں اپنی توہین، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو SP ڈائری لکھتا ہے، نہ SDPO لکھتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں وہ گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ خود باقاعدہ پولیس رولز میں یہ لکھا ہوا ہے، جو نئے احکامات کے اس کے مطابق، کہ توہین رسالت کے جتنے بھی مقدمات ہوں گے، ان مقدمات کی تفتیش SP رینک سے کم رینک کا کوئی پولیس افسر نہیں کر سکے گا، SP کر سکے گا۔ لیکن کتنے مقدمے ایسے ہیں توہین رسالت کے جو کہ کراچی میں ہوئے ہیں، اس کی تفتیش کسی ڈسٹرکٹ SSP نے کی ہو؟ میرے خیال میں تو، میرے تو ذہن میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا انہیں بھی جو ہے IG سندھ یہ حکم کے ذریعے پابند کریں گے، یا کہ پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کروائیں گے، یعنی کہ صرف اور صرف رینکرز یعنی SHOs اور SIOs پر جو ہے وہ ان کا یہ حکم نامہ چلنے گا، باقیوں پر اس کا اطلاق ممکن نہیں ہو سکے؟ اب کیا اس کا جواب دینا جو ہے قابل احترام IG سندھ پسند کریں گے، یا پھر مجھے اس شعر کا سہارا لینا پڑے گا؟ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میری خبریں جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ پولیس والوں کے لیے اور پولیس کے بڑے افسروں کو میں مخاطب کرتا ہوں۔ تو میرے مخاطب جو ہے جن پر میں آئینے بیچ رہا ہوں، وہ اندھے کوئی اور نہیں، خود پولیس ہی کے اعلیٰ افسران ہیں، جو کہ ہماری اس قسم کی خبروں کو، جس میں ہم تنقید کرتے ہیں، چپتے ہوئے سوالات ہم پوچھتے ہیں، وہ انہیں جو ہے نظر انداز کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ ناظرین، ٹیپو سلطان تھانے کی خاتون SHO عظمیٰ خان نے بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ کہ میں اس سے اپنے پروگرام میں اس کے اس کارنامے کو شامل کرنے پر مجبور ہو گیا۔
انہوں نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا ہے جو کہ شراب کی ڈیلیوری کرتا ہے، شنتوش نام کا ہے۔ خواتین کی ڈیلیوریاں تو ہوتی رہی ہیں، پولیس والے بھی کرتے رہے ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے رہے ہیں، لیکن شراب کی ڈیلیوری جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو ہے میرا خیال ہے کوئی کراچی پولیس کے ہاتھوں کوئی بندہ اگر گرفتار کیا ہے تو وہ عظمیٰ خان جو لیڈی انسپکٹر ہے ان کی بہادری سے، ان کی دانش مندی سے، ان کی عقل مندی سے، ان کی دلیری سے جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ عمل پذیر ہوا۔ یہ ممکن ہو سکا کہ شنتوش جو کہ بہت ہی چالاک مکار قسم کا جو ہے وہ شراب فروش ہے، یہ رہتا ہے گارڈن ایسٹ میں، لیکن جو اسٹور اس کا ہے کورنگی نمبر 4 میں اسٹور پر یہ کام کرتا ہے اور وہیں سے جو ہے یہ شراب لے کے جو ہے اپنے جو اس کے پرماننٹ گاہک، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، وہ بھی اڈے والی ہیں، ان کو جو ہے یہ شراب سپلائی کرتا ہے دگنی قیمتوں پر۔ اطلاع ملنے پر جو ہے عظمیٰ خان کی پولیس پارٹی نے جو ہے ان کی سربراہی میں اس ملزم کو جو ہے چنیسر ہال کے قریب سے گرفتار کیا، اس کے قبضے سے بہت ساری شراب کی بوتلیں برآمد کر لی ہے۔ ایس ایس پی ایس عبدالرحیم شیرازی اور خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر نے ٹیپو سلطان کی خاتون ایس ایچ او جو ہے وہ عظمیٰ خان کی اس کارکردگی کو سراہا ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اگلے خبر کی جانب، جس کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ ہمارا نمائندہ خصوصی وہاں کے جو ہیں امان اللہ مبارکی جو ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں، تو صحتیابی کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک خبر بھجوائی ہے۔ خبر ہے RRG کے ایک ایسے پولیس افسر کی کہ جو پچھلے 10 سالوں سے جو ہے مسلسل جو ہے پوسٹوں پر رہا ہے۔ وسیم حمزہ پاور جیکو آباد کا رہنے والا ہے، پتہ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ 10 سالوں سے جو ہے وہ کسی اور ڈیوٹی پر جانے کو تیار نہیں، جنرل ڈیوٹی وہ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف کماؤ پوت جہاں سے روکڑے ملتے ہیں، جہاں سے مال کمانے والی پوسٹ ہے، وہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس وقت۔ اس سے قبل جو ہے وہ RRG کے کلوونگ انچارج رہ چکے ہیں، وہاں بھی یہ مال کماتے رہے۔ جیکو آباد سے جو ہے یہ بہت کچھ جو ہے اپنے افسران کی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے لاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی پوسٹ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر چل رہی ہے، کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلانے جلانے والا نہیں ہے۔ ناظرین خبریں میں نے کہا نا بہت ساری ہیں، لیکن اب آج کے پروگرام کے لیے اتنی ہی کافی ہے، لیکن جانے سے قبل ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ گڈاپ سٹی کے علاقے میں ایک آج پولیس مقابلہ ہوا جو ڈرامائی مقابلہ ہے، پراسرار مقابلہ ہے، مشکوک مقابلہ ہے، جس میں ایک ڈاکو مارا گیا، لیکن پولیس پارٹی کو خراش تک نہیں آئی۔ جو لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں وہ کچھ اور بتلا رہے ہیں اس ڈرامائی اور پراسرار پولیس مقابلے کے بارے میں، جس کی حقیقت کا علم جو ہے خود مری ڈسٹرکٹ کے SSP عرفان بادر کو بھی ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس سارے معاملے کی خفیہ انکوائری شروع کروا دی ہے۔ یہ جو ہلاک ہونے والا ڈاکو بتایا جاتا ہے، ان کا نام محمد ساجد ولد محمد علی سائیوال کا رہنے والا ہے۔ یہ پولیس مقابلہ جو ہے جیلانی شاہ مزار کے قریب رونما ہوا ہے۔ اب SHO اتنا با اثر ہے ذوالفقار آرائیں کہ ان کی پش پر نواب شاہ کا وہ MPA یعنی طارق آرائیں کھڑے، جو کہ اس وقت سسٹم نامی نیٹ ورک کا حصہ ہے، سسٹم پر کی بھی ان کو آشیرواد ہے، اور ان کا یہ قریبی رشتہ دار ہے SHO ذوالفقار آرائیں۔ ان کے ہاتھوں، ان کی پولیس پارٹی کے ہاتھوں یہ ایک ڈرامائی پراسرار مشکوک پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس میں ایک نوجوان ساجد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ پولیس اس کو پولیس مقابلہ ظاہر کرتا ہے، لیکن چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ انہیں پکڑنے کے بعد ہلاک کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ خود ملی ڈسٹرکٹ کے SSP جو ہے عرفان بادر اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی انکوائری تو شروع کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔